QS میڈیا پیش کرتے ہیں قرآنی مثالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ پیارے بھائیو، ہم سب اس دنیا کے اندر مسافر ہیں۔ جب سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اسی ٹائم پہ وہ سفر پہ نکل جاتا ہے، تو جیوں جیوں وہ بڑھتا جاتا ہے ویسے وہ سفر کرتے کرتے اپنے منزل تک کے قریب ہوتا جاتا ہے، اور ہم سب کی جو منزل ہے وہ جنت ہے۔ ایک آدمی جب ٹرین سے سفر کرتا ہے تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، اس کی ایک منزل ہوتی ہے کہ مجھے کہاں تک جانا ہے اور کس ٹائم پہ ہم کو وہاں تک پہنچنا ہے۔ آدمی کا، اس مسافر کا پورا دھیان، پوری توجہ اپنی اس منزل پر ہوتا ہے۔ راستے میں بہت ساری چیزیں اس کو دکھتی ہیں، دل للچاتا ہے، دل کہتا ہے تھوڑا رک جائیں، دیکھ لیں، لیکن نہیں، اگر یہاں رکے گا، دوسری جگہوں پہ دھیان دے گا تو وہ اپنے منزل پر صحیح ٹائم پر نہیں پہنچ پائے گا۔ تو ہم مسافر ہیں اور دنیا کے اندر ہم سفر کر رہے ہیں۔ یہ دنیا ہماری منزل نہیں ہے، ہم اس میں سفر کے طور پہ چل رہے ہیں۔ اس لیے بہت ممکن ہے، اللہ رب العالمین کو معلوم ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو اس سفر کو یا راستے کو وہ اپنی اصل منزل سمجھ لیں گے، اور جیسے پورا فوکس ایک عقل مند مسافر کا اپنے منزل پر ہوتا ہے، بہت سارے آدم کے بیٹوں کا، بہت سارے آدم کی بیٹیوں کا توجہ کا مرکز جو ہو جائے گا وہ اپنی منزل کے بجائے راستہ ہی ہو جائے گا، دنیا ہی کے اندر رہ جائیں گے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بہت جگہوں پہ دنیا کی مثال کس چیز سے دیا ہے، دنیا کی حیثیت کیا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا دنیا بہت رنگین ہے، بہت خوبصورت دنیا ہے، بہت ہی زیادہ حسین ہے، اس کی چمک دمک ٹپ ٹاپ بہت ہی دل کو خیرہ کر دینے والی ہے، آنکھوں کو حیران کر دینے والی ہے۔ آدمی دیکھے تو دیکھتا رہیے، دنیا میں ایک سے ایک بڑھ کر ایک چیز ہے۔ تو دنیا بہت رنگین ہے، بہت خوبصورت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ لیکن یہ رنگینی، یہ خوبصورتی، یہ چمک دمک، یہ ٹپ ٹاپ، یہ زیب و زینت بہت جلدی تباہی کے دانے پہ بھی پہنچ جانے والی ہے۔ جتنی زیادہ خوبصورت ہے اتنی ہی تیزی کے ساتھ اس کی خوبصورتی بدصورتی کے اندر تبدیل ہو جانے والی ہوتی ہے۔ جتنا زیادہ روشن دنیا دکھتی ہے اتنا جلدی اس کے اندر اندھیرا بھی آ جاتا ہے۔ انما مثل الحیات دنیا، یقیناً دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہی ہے، کماء انزلناہ من السماء فاختلط بہ نبات الارض، دنیاوی زندگی کی مثال ایسے ہے جیسے میں نے اوپر سے پانی برسایا اور وہ پانی زمین کے اندر جذب ہوا، زمین کے اندر کسان نے جو بیج ڈالا تھا یا جو فطری طور پہ گھاس پھوس کے دانے اس کے اندر تھے، وہ آسمان سے گرا ہوا پانی پا کر کے اس زمین کے اندر جتنے دانے تھے سب پودے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ جو گھاس پھوس کے دانے تھے، بیج تھے، وہ پیڑ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور تھوڑے ہی دیر میں، چند ہی دنوں میں پوری زمین کے اندر ہریالی ہریالی آ جاتی ہے، خوبصورتی خوبصورتی آ جاتی ہے۔ وہاں دیکھو کنول کھل رہا ہے، وہاں دیکھو گلاب کھلا ہوا ہے، وہاں دیکھو چنبیلی کھل رہا ہے، وہاں دیکھو انار کا پیڑ، آدمی دیکھے تو دیکھتا رہ جائے۔ اگر آبادی کے باہر جائے تو کسانوں کے فصل دیکھ کر کے، کسانوں کے پودے دیکھ کر کے، کسانوں کی کھیتیاں دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے یہیں رہ جاؤں تو کتنا اچھا ہے۔ اور خاص طور سے شہر والے، راستہ چلنے والے کا تو دل یعنی للچاتا ہی ہے، آم کا پیڑ دیکھ کر کے، اس کے اندر یعنی پھل دیکھ کر کے، انار کا پیڑ اس کے اندر پھل دیکھ کر کے، انگور، ایپل، سیب، بہت ساری چیزیں سب دیکھ کر کے آدمی کیا کیا دیکھے۔ یہ دنیا ایسی چیز ہے کہ کیا کیا دیکھے اس ہریالی کے زمانے میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اور کسان جو ہوتا ہے یا باغ کا جو مالک ہوتا ہے، وہ اپنی لہلہاتی ہوئی کھیتوں کو اور اپنی لہلہاتی ہوئی فصلوں کو دیکھ کر کے یہ امید لگاتا ہے کہ اب تو ہمارے گھر میں اناج آنے والا ہے، اب ہم فصل کاٹیں گے، میوے توڑیں گے، پھل توڑ کر کے مارکیٹ میں لے جائیں گے، اور اچھا خاصا ہمارا جیب کیا ہو جائے گا، گرم ہو جائے گا۔ ہر امید لگا کے بیٹھا رہتا ہے۔ دیکھنے والا اپنی نظر کو لطف اندوز کرتا ہے
اور سوچنے والا اپنے دماغ کو معطر کرتا ہے، اور پھر جس کو جو کاروباری ہوتا ہے، جو کسان ہوتا ہے، جو بیوپاری ہوتا ہے، اور سب ایک امید لگا لیتے ہیں کہ اب تو ہمارے اچھے دن آنے والے ہیں۔ مما یاکل الناس والانعام، وہ چیزیں زمین سے نکلنے لگی جو انسان بھی کھاتا ہے، اور وہ چیزیں نکلنے لگی جو جانور بھی کھاتے ہیں، گھاس پھوس بھی اگ جاتے ہیں، اور پھل فروٹ بھی اگ جاتے ہیں، فصلیں بھی اگ جاتی ہیں۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ جب زمین اپنی رونق کو شباب میں تبدیل کر دیتی ہے، پوری زمین رونق سے بھر جاتی ہے، وزینت، اور زمین کے اندر ہر طرف یعنی خوبصورتی خوبصورتی، زینت ہی زینت دکھنے لگ جاتی ہے۔ وظن اہلها انہم قادرون علیہا، اور زمین کے باشندے، باغ کا مالک، کسان کا یعنی کھیت کا مالک کسان یہ امید لگا لیتا ہے، یقین ہو جاتا ہے کہ انہم قادرون علیہا، کہ اب ہم اس پر قادر ہو گئے ہیں، پھل کاٹیں گے، پھل توڑیں گے، گھر کے اندر اناج آئے گا، جیب کے اندر پیسہ آئے گا، یہ امید لگا کے بیٹھتے ہیں۔ یہ دنیا ہے، خوبصورت دکھ رہی ہے۔ اتاہا امرنا لیلا او نہارا، کہ اچانک میرا حکم اس فصل کے اوپر آ جاتا ہے، اس ہریالی کے اوپر میرا فیصلہ آ جاتا ہے، اور اس لگے ہوئے پھلوں سے باغ کے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم آ جاتا ہے رات کے ٹائم پہ یا دن کے ٹائم پہ۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ کھڑی فصل ہے، اولا گر گیا، پتھر برسنے لگے، موسلا دھار بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی کہ پورا فصل برباد ہو گیا، پورا فصل پانی کے اندر ڈوب گیا۔ اب وہ اگر نکالے گا تو سڑ جائے گا، زیادہ دیر تک رکھ نہیں سکتا۔ آلو جو لوگ دیکھے ہیں فصل، وہ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ کسان کو پوری امید ہوتی ہے۔ تو اللہ کی طرف سے اچانک کوئی حادثہ آ جاتا ہے، اور وہ اولے کی شکل میں آ سکتا ہے، تیز بارش کی شکل میں آ سکتا ہے، یا اس وقت جو ہمارے اپنی یو پی راجستھان وغیرہ کے علاقہ ہے، وہاں ایک دم گیہوں کا فصل تیار ہے، کسان ڈرا رہتا ہے، ایک آدمی، ایک چھوٹا سا بچہ یا کوئی آدمی بیڑی پی کے پھینک دیا، کلومیٹر تک آگ لگ کے پوری فصل برباد ہو جا رہی ہے۔ آئے دن ایسا دکھتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین بیان فرمایا یہ ایسے ہی دنیا ہے، دیکھنے میں تو بہت خوبصورت کھیتی لگتی ہے، اور کہنے کے اعتبار سے آنکھوں کو یعنی خوبصورتی پیدا کرنے، آنکھوں کو ٹھنڈک پیدا کر دیتی ہے، اور سننے میں کان کو بہت اچھا لگتا ہے۔ دنیا کی خوبصورتی بہت ہی زیادہ شباب پر ہو جاتی ہے، لیکن اچانک جیسے اللہ کا عذاب آتا ہے نا، تو پورے کی پوری خوبصورتی، پورا کا پورا چمک دمک، پورا کا پورا رونق بدل جاتا ہے، اور پھر آدمی دیکھنے کے لائق نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا، ہم اس لہلہاتی ہوئی فصل کو، کھڑی ہوئی فصل کو ہم ایسا کر دیتے ہیں جیسے کسان نے اس کو کاٹ دیا ہے۔ اب اس کے اندر نہ ہریالی ہے، نہ چمک ہے، نہ دمک ہے، نہ ٹیپ ہے، نہ ٹاپ ہے، نہ روشنی ہے، نہ کوئی خوبصورتی اس کے اندر ہے۔ ایسا لگتا ہے کان لم تغن باللمس، ایسا لگتا ہے کل تھا ہی نہیں۔ تو ایسے ہی دنیا ہے جس کے اندر ہم سفر کر رہے ہیں نا، ایسی دنیا کی مثال ہے، چاہے جتنی چمک دمک ہو، جتنی زیادہ چمک دمک ہوگی، اور جتنا زیادہ اس کے اندر لذت ہوگی، جتنا زیادہ ہمارا دل ادھر لپکے گا، اتنی ہی تیزی کے ساتھ دنیا کی لذت ختم ہو جائے گی۔ پتہ نہیں کس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر 60 سال سفر کرنے کی اجازت دیا ہے، کس کو اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی اجازت دیا ہے، کس کو اللہ تعالیٰ نے 25 سال کا دیا ہے، کس کو اللہ تعالیٰ نے 60 70 سال 80 سال تک دیا ہے، جب تک اس کی سانس چل رہی ہے، جب تک اس دنیا کا مسافر ہے۔ اور جیسے موت کا فرشتہ آیا تو ایسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب آتا، فصل برباد ہو جاتی ہے اور پوری چمک دمک برباد ہو جاتی ہے، ایسے آدمی یہ سوچتا ہے میرے پاس مال بہت زیادہ ہے، اب تو اسے لگتا ہے کہ یہ ہمیشہ رہے گا، اور اچانک ایک چٹکی بھر میں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اور پورا کا پورا پیسہ ہاسپٹل میں دینا پڑ جاتا ہے، اور پھر بھی صحت دوبارہ نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ہم انسانوں کو یہ سبق دیا ہے کہ میرے بندو، تم لوگوں میں عقل مند وہ ہے جو اپنے سفر کے دوران راستے کے اندر تماشا کو دیکھنے میں نہیں لگ جاتا ہے، راستے کے مناظر کو دیکھنے کے لیے اپنی گاڑی نہیں چھوڑ دیتا ہے، وہ گاڑی پہ رہتے رہتے جو دیکھ لیا، جو کھا لیا، لیکن اس کی اصل منزل کہاں ہے، اس کا پورا توجہ کہاں ہے، اس کی اپنی اصل منزل پر، اور وہ جنت پر نظر رکھتا ہے۔ یہ ہے عقل مند انسان کی پہچان، کہ سفر کے دوران ایسے ایسے ذات راہ لے لے، ایسی ایسی چیزیں لے لے جس کی وجہ پوری دنیا لے سکتا ہے، لیکن میرے بھائیوں ساتھ ہی ساتھ اس بات کو
نظر انداز نہیں کرنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے منزل مقصود سے غافل ہو جائیں، جنت سے غافل ہو جائیں۔ ایسا نہیں کہ دنیا چھوڑ دیں، جب اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے دنیا کو تو دنیا کے اندر لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے، حسین منظر ہے تو دیکھا جا سکتا ہے، سننے والی اچھی بات ہے تو سنا جا سکتا ہے، دل کو لبھانے والی باتیں تو دل لبھایا جا سکتا ہے، لیکن ایک بیلنس، سواری پہ سے مت اتریے گا، سواری پہ سے مت اتریے۔ سواری پہ سے نہ اترنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا کو اپنے سامنے رکھیے گا، اور جنت جو آپ کی منزل ہے، ہماری منزل ہے، اس پہ ہماری اور آپ کی مرکز اولیت ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام بھائیوں کو جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اس مقصد کو ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ کر کے اس مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین یہ دنیا بڑی رونق ہے، چمک دمک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس قدر چمک دمک سے ہماری حفاظت فرمائے جس کی وجہ سے ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے، ہماری اصل منزل مقصود خطرے میں پڑ جائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔